وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے، اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راج دلارے حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دو سرا، سید الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بعد از خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ان قریب خوش نصیب لوگ مدینہ شریف کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے اور ان کے طفیل ہم سب کو اللہ مدینہ شریف کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آج کا خطاب جمعہ جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ فضائل حج پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر خیریت کے ساتھ یہ سارے معاملات اور
جمعہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے، جاؤ کا تو اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در پہ آ جاتے، فاستغفر اللہ اور آ کے اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کی شفاعت اور سفارش کرتے، کہہ دیتے کہ اللہ اب آگے ہیں ان کو معاف کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے بخشنے والا اور مہربان۔ تین شرائط کا ذکر کیا۔ پہلی شرط یہ ہے گناہ کرنے کے بعد جاؤ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آنا۔ دوسرا ہے آ کے اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسرا رسول بھی ان کی سفارش کر دیں۔ تین شرطیں ہیں۔ اب دو کا ڈائریکٹ تعلق ہی حضور کے ساتھ ہے، ایک تو حضور کے در پہ آنا اور دوسرا آپ کا شفاعت اور سفارش کرنا، اور تیسرا جو ہے نا کہ آ کے اللہ سے استغفار کرنا۔ یہ وہ بندہ استغفار کرے گا اور کرے گا اللہ سے، لیکن اس کا تعلق بھی حضور ہی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ بتایا ہی انہوں نے ہے۔ تو یہ تینوں شرائطیں جو ہیں ان کا تعلق حضور کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صرف ظاہری زندگی مبارک میں یہ حکم موجود نہیں کہ جب حضور ظاہراً اس دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت کا صرف یہ حکم نہیں، یہ اس کا حکم قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کے دور میں لوگ عیب کرنے والے تھے اب کوئی نہیں، اس وقت تو اچھے لوگ تھے، لغزش ہوتی تھی، اب تو کبیرہ گناہ اور اس سے بھی آگے کا معاملہ۔ ظاہری زندگی میں بھی جب بھی صحابہ کو کوئی پریشانی مشکل آتی تو حضور کے در پہ حاضر ہو جاتے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی تھی اور بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کی ہلاکت کا خدشہ، جانوروں کی ہلاکت، اور پھر جب بارش نہ ہو تو پھر گھاس وغیرہ باقی معاملات بھی متاثر۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور انسان ہلاک ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، باران رحمت کے لیے دعا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا جب کی کہ اللہ باران رحمت کا نزول فرما، تو صحابہ کہتے ہیں کہ سخت دھوپ میں آئے تھے، جمعے کی نماز پڑھ کے جب گئے تو بھیگتے ہوئے گھروں کو گئے۔ اب اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اور بخاری میں موجود ہے کہ پھر اگلے جمعے وہی شخص یا کوئی اور اٹھا اور اس نے پھر وہی لفظ کہے کہ حضور انسان ہلاک ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، حضور اب تو مکان بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے۔ حضور نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ شریف میں بارش روک دے، اطراف میں بارش ہو، یعنی جہاں پوری دنیا میں ضرورت ہے وہاں ہوتی رہے۔ اب جناب صحابہ کہتے ہیں بارش میں ہم آئے تھے، جب گھروں کو گئے تو ہم دھوپ میں گھروں کو گئے۔
یعنی جنہوں نے شروع کروائی تھی وہی اگر کہیں گے نا بند کر تو پھر ہی بند ہوگی، کسی اور کے کہنے سے یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں تیر لگا اور ان کی آنکھ نکل گئی، تو وہ خون جو نکلا ہوا تھا اس کو ایسے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اپنا ہاتھ کو ایسے آنکھ پہ رکھا اور رکھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، حضور میری آنکھ نکل گئی ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، یہ کام میرا نہیں، یہ حکیم ڈاکٹر کا کام ہے، یا پھر تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ آپ نے وہی خون جو ہے ہاتھ والا وہ ایسے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ آنکھ وہ پھونک ماری۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پھیرا تو حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ آنکھ روشن ہو چکی تھی، آنکھ بھی ٹھیک اور پہلے سے زیادہ۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا ہوا نا تو جو پہلے والی آنکھ تھی نا، یہ دائیں والی، یہ اس کی روشنی کچھ کم ہو گئی، لیکن جو حضور نے عطا فرمائی تھی اس کی روشنی ویسی کی ویسی ہی تھی، یہ چھوٹی بات نہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے پھر ہی معاملہ۔ حضرت ربیعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں سحری کے وقت حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کرتا تھا، تو ایک دن سحری کے وقت پانی پیش کیا، تہجد کے وقت حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ حضرت ربیعہ صحابی کہنے لگے انی مرافقتک فی الجنۃ، حضور اگر عطا فرمانا ہے تو جنت میں بھی اپنی رفاقت ہی عطا فرما دے، جس طرح یہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری دنیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری دنیا، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو ظاہری زندگی تک یہ حکم محدود نہیں کہ ظاہری زندگی میں حضور کی بارگاہ میں آؤ اور بعد میں یہ دروازہ بند کر دیا، نہ، فرمایا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو حضور کے در پہ آ جاؤ اور آ کے اللہ سے معافی مانگو، رسول کہہ دے مولا معاف کر دے تو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، انہوں نے کہ تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی، ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، اس کی دوسری جلد، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا کہ 3 شرطیں ہیں، ایک حضور کے در پہ آنا، رب سے معافی مانگنا، اور تیسرا حضور شفاعت اور سفارش کر دیں، یہ 3 شرطیں پوری کر دے۔ اگر کہیں بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 شرطیں پوری ہو جائیں، حضور کے در پہ آنا، آ کے استغفار کرنا اور رسول شفاعت اور سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، پھر رب تعالیٰ لازمی معاف کر دے گا، یہ لازمی معاف کر دے گا۔ اور یہ آگے ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ہماری تفسیر خزائن العرفان اور باقی تفسیر نعیمی اور باقی بہت ساری تفسیروں کے اندر بھی ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی انہوں نے بھی اپنی تفسیر اسی معارف القرآن میں اس سے آگے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کو 3 دن ہوئے تھے، 3 دن حضور کے وصال کو ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے، اعرابی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کو، اعرابی آئے اور آ کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں قبر انور پر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس نے آ کے یہ آیت پڑھی وہاں کے کھڑے ہو کے، کہ حضور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جانوں پہ ظلم کر لو تو آپ کے در پہ آ جائیں، تو حضور جان پہ ظلم میں نے کیا، گناہ میں نے کیا، آپ کے در پہ آ گیا، فاستغفر اللہ،
اور اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں واستغفر لهم الرسول، اے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی میری شفاعت اور سفارش کر دیں، آپ میری شفاعت اور سفارش فرما دیں۔ تو اب جب اس نے یہ لفظ کہے تھے نا تو تفسیر کے اندر لکھا فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ، قبر پاک سے، روضہ پاک سے آواز آئی اَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، اے آنے والے باقی شرائطیں تو نے پوری کر دی ہیں اور میں بھی شفاعت و سفارش کر دیتا ہوں، جا تیری بخشش و مغفرت ہوگی، جا تیری بخشش و مغفرت ہو گئی۔ اور یہ روضہ پاک سے آواز آئی، بولو کہاں سے آواز آئی؟ روضہ پاک سے آواز آئی۔ ایک تفسیر نہیں سینکڑوں تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ روضہ پاک سے یہ آواز آئی کہ انہو قد غفر لک، کہ اے آنے والے آنا تیرا کام تھا اور بخشش و مغفرت کروانا اب ہمارا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوب نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یعنی قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا نا جاؤ کا، نبی آپ کے در پہ آ جائیں، تو کہا مجرم بلائے آئے ہیں، جب خود ہی بلایا ہے اور جاؤ کا اس پہ گواہ ہے، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب ہے یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بلائیں اور خود ہی کہہ دیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے خود بلایا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ بلائیں بھی خود اور رد بھی خود فرما دیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اور باقی بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا حسد بغض اناد تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ حسد بغض اناد اچھی بلی عزت والے کو بھی ماننے نہیں دیتا، بڑی عزت بھی کسی کو پھر بھی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ حسد بغض اناد ہوتا ہے نا، کوئی چنگا مکان بنا لوے تے دل دا بغض ہوئے نا تے بندہ کہنا وہ ہو رہے نے ساری زندگی کیتا کی ہے، کہنا تو چاہے چلو بھی اللہ رہنا نصیب کرے، تے جے نہ بنائے تو بندہ اونج جو یاسی کرنا ہے تو کلی بنا لے اونج جو چوندے رہتے ہیں۔ دل کا بغض اصل میں وہ ہوتا ہے نا، وہ حسد بغض اناد، یہ اچھی بلی عزت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ تھا یہودی، اور قرآن پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ مخالفین اسلام اور مخالفین بانی اسلام حضور کے سب سے زیادہ مخالف یہودی ہیں۔ اب یہودی تھا، پہلی ساری کتابوں میں تورات، زبور اور انجیل، ساری کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور صرف ذکر ہی نہیں بکثرت ذکر موجود ہے، کثرت کے ساتھ۔ یہودی تھا، اس نے تورات کو کھولا، پڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہی صفحہ کے اوپر 4 مرتبہ نام محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت ظاہراً حضور تو وصال فرما گئے تھے، چند دن ہوئے تھے، لیکن اس یہودی کو ابھی نہیں پتا تھا کہ حضور وصال فرما گئے۔ اب اس نے دیکھا 4 مرتبہ ہے تو اس نے جلدی کے ساتھ نہ صاف کر دیا، کیوں بھئی یہ جدوں یا رسول اللہ لوگ ٹھاندے نے تو ادھروں ادھروں تو ویندے نے نا، کہ ویندا تو نہیں کہ انہیں ویکھیا ہونا نا ادھروں ادھروں ویکھ کے فٹافٹ ٹھا دیتا۔ اور حضرت سلطان الواجین علامہ ابو نور محمد بشیر کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جدا ذکر رب بلند کرے کیڑا جمیا اس نو بند کرے، جدا ذکر رب بلند کرے کیڑا جمیا اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدا ذکر رب بلند کرے کیڑا جمیا اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ جلدی سے مٹایا، جہاں سے تورات کو پڑھنا تھا پڑھ کے نا تو وہ چلا گیا۔ اگلے دن آ کے جب اس نے تورات کو کھولا تو 4 کی جگہ پہ 8 مرتبہ نام محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 کی جگہ پر 8 مرتبہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اس نے 8 مرتبہ بھی نام صاف کر دیا، دل میں بغض ہو، اناد ہو تو اس نے 8 مرتبہ بھی صاف کر دیا۔ وہ ایک اردو کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کتنے سادہ ہیں
کتنے سادہ ہیں تیرا نام مٹانے والے، کتنے سادہ ہیں تیرا نام مٹانے والے، کبھی پتھر کی لکیریں بھی مٹا کرتی ہیں۔ کتنے سادہ ہیں تیرا نام مٹانے والے، کبھی پتھر کی لکیریں بھی مٹا کرتی ہیں۔ اس نے 8 مرتبہ بھی اس نام کو صاف کیا اور چلا گیا، پھر پڑھ کے جہاں سے پڑھنا تھا اگلے دن آیا تو تیسرے دن 12 مرتبہ نام مصطفیٰ لکھا ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12 مرتبہ نام پاک لکھا ہے۔ تو یہاں پہ وہ اعظم چشتی نے بڑا کمال وہ شعر ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ایک پاسے محبوب خدا دا ایک پاسے کل خدائی، ایک پاسے محبوب خدا دا ایک پاسے کل خدائی، ایڈی شانت ایڈی عظمت کسے ہور انسان نہ پائی، سارے نبیاں نالوں اچا ایڈا اچا ہور نہ کائی، آزم انہوں کون مٹاوے جدی رب کرے وڈیائی، آزم انہوں کون مٹاوے، آزم انہوں کون مٹاوے جدی رب کرے وڈیائی۔ قرآن تو کہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آنے والی گھڑی جو پہلی سے بہتر ہی آئے گی، آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہی آئے گی۔ 12 مرتبہ جب نام پاک دیکھا نا تو دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 کی جگہ پھر 8 آیا، 8 کی جگہ پھر 12 آیا، تو اگر یہ مٹاؤں گا تو یہ تو بڑھتا جائے گا، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا فرما دی۔ اب جناب فوری طور پہ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی مدینہ شریف جانا چاہیے، خواہش پیدا ہوئی۔ وہ کون سا مسلمان ہے؟ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مدینہ شریف جانا چاہیے۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ بندہ مسلمان بھی ہو اور سچا مسلمان کہلائے پھر مدینہ شریف جانے کو دل ہی نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ مدینہ شریف جانے کو دل ہی نہ کرے۔ وہ فوری طور پہ اپنا اس نے جب وہ پڑھا اور تیاری کی اور اگلے دن صبح ہی ملک شام سے روانہ ہو گیا مدینہ شریف کی طرف۔ کتنی بڑی خوش نصیبی تھی، کلمہ پڑھتے ہی اس نے جناب سامان سفر باندھا اور مدینہ شریف پہنچا، اور خوش نصیبی سے یہ حسن اتفاق اور بڑا سونا اتفاق ہوا کہ جاتے ہی اس کی ملاقات حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ سے ہو گئی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ کیسا سونا اتفاق ہوا کہ جاتے ہی ملاقات ان سے ہو گئی، اور ابھی چند دن ہوئے تھے حضور کو وصال فرمائے۔ اس نو مسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ حضور وصال فرما گئے ہیں۔ جاتے ہی پوچھتا ہے، کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا ہے، ان سے میں نے ملنا ہے۔ جب یہ نام پاک سنا نا تو حضور مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابھی تازہ تازہ تھا زخم، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا یاد پیاریاں سجنا دی جدوں آوے تے درد ودا جاوے، یاد پیاریاں سجنا دی جدوں آوے تے درد ودا جاوے، نیند لے جاوے ہوکے دے جاوے، نت وکھرا روگ لگا جاوے، اللہ کرے جے او دلدار دلدا کدرے اپنے دیس وال آ جاوے، آزم ہون جے چنگے نصیب میرے سونا مکھڑا یار بھی کھا جاوے۔ آنکھوں میں آنسو آگے، کہا حضور تو وصال فرما گئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پھر مجھے آپ کے روضہ پاک پر ہی لے جاؤ، مجھے آپ کے روضہ پاک پر ہی لے جاؤ۔ اب جب روضہ پاک پہ پہنچا تو جاتے ہی کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ساری دنیا سے زیادہ میں آپ سے جو ہے وہ مخالفت رکھتا تھا اور نفرت کرتا تھا، لیکن اب میں ساری کائنات سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ اگر تو نے میرا دین اسلام قبول کر لیا ہے، میری محبت رسول قبول کر لی ہے، میرا یہاں پہ آنا قبول کر لیا ہے، تو پھر مولا مجھ پہ کرم فرما، میری روح جو ہے وہ کف سے انسری سے پرواز کر دے۔ روضہ پاک پہ کھڑا ہے، میری روح جو ہے وہ کف سے انسری سے پرواز کر جائے۔ اب اس نے یہ الفاظ کہے تھے، وہیں دڑام سے گرا اور اس کی روح جو ہے وہ کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اور یہاں پر پتہ کیا، میرے پیر و مرشد اپنا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس موقع پر پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ انہیں سوچیا ظاہری طور تے وصال نہیں، اپنا ظاہری طور تے دیدار نہیں، تے نال سلطان الوائزین رحمۃ اللہ علیہ دا شعر پڑھتے ہوئے فرماتے سن، انہیں آخیا بھی ظاہری طور تے میں ویکھ نہیں سکتا، تے کوئی گل نہیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں،
قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اس نے سوچا کہ یہاں ظاہراً نہیں تو چلو قبر میں جا کے تو دیدار مصطفیٰ ہوگا نا۔ وہ ایک اور شاعر اردو کا کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ یہ جو واقعتاً دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو نا تو پھر بندہ جو ہے وہ قبر میں جانے سے اتنا گھبراتا نہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے قبر میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے قبر میں آسی، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ آج پھولے نہ سمائیں گے قبر میں آسی، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ تو جب ظاہری بھی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر دل میں محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔